سورۃ الناس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سیکھیں گے، تو اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی، بامحاورہ کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔ مالک الناس، مالکی بمعنی بادشاہ، الناس لوگ، یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی۔ الہ الناس، الہ معبود، الناس لوگ، یعنی لوگوں کے معبود برحق۔ من شر الوسواس الخناس، من شر شر سے، من سے، شر شر سے، وسواس وسوسہ ڈالنے والے، خناس چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے، یعنی شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو کہ خدا کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی یوسوس جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی میں، صدور الناس لوگوں کے دلوں میں، صدور الناس لوگوں کے دلوں بمعنی جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، من الجنۃ جنوں میں سے، والناس اور انسان، وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے اور تقریباً 6 ماہ بیمار رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک یہودی منافق نے سحر کر دیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ بعض مرتبہ ایک کام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا نہیں ہوتا تھا، لیکن ایسا محسوس فرماتے تھے کہ وہ کام کر لیا ہے۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے بتلا دیا ہے کہ میری بیماری کیا ہے، اور فرمایا کہ خواب میں 2 شخص آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور ایک پاؤں کی طرف۔ سرہانے والے نے دوسرے سے سوال کیا کہ ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا لبید بن عاصم، جو کہ یہودی منافق ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کس چیز میں جادو کیا ہے؟ اس نے جواب دیا ایک کنگھے اور اس کے دندانوں میں۔ پھر اس نے پوچھا وہ کہاں ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ وہ کھجور کے غلاف میں بند کر کے بیر زروان نامی کنویں میں ایک پتھر کے نیچے رکھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ بیدار ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے۔ اس کنویں کا پانی مہندی کی طرح ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے اس کو نکالا اور کھولا تو اس میں ایک تانت کی تار تھی، جس میں وہ 11 گریں لگی ہوئی تھیں۔ ہر گرہ میں ایک سوئی تھی، یعنی ایک سوئی لگی ہوئی تھی۔
اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائیں، یعنی سورۃ الناس اور سورہ فلق۔ ان کی کل جو آیات ہیں وہ 11 ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک آیت مبارکہ پڑھ کر ایک گرہ کھول دیتے تھے۔ جب تمام گرہیں کھل گئیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بڑا بوجھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اتر گیا ہو۔